الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کی آیت سے معلوم کرتے ہیں۔ خالق کائنات مالک لم یزل قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ: چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے ان کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں۔ تو پیارے اور محترم ناظرین کرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو زلزلے آتے ہیں، سیلاب جیسی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی مشکلات، آفتیں آتی ہیں، ان سب کا سبب ہمارے ہاتھوں کے وہ گناہ ہیں، ہماری وہ نافرمانیاں ہیں کہ جو ہم نے کی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان آفتوں سے، زلزلوں سے، سیلاب جیسی آفت سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ زلزلے آتے کیسے ہیں؟ علماء نے اس کی یہ تحقیق بیان کی ہے کہ اللہ کریم نے زمین پر ایک ایسا پہاڑ بنایا ہے جو پوری زمین کو محیط ہے، جسے کوہ کاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے، یہ بہت ہی وہ بڑا پہاڑ ہے کہ جس کی جڑیں پوری زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جس طرح بعض اوقات چند درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جڑیں زمین سے ابھری ہوئی ہوتی ہیں، تو جہاں پر کوہ کاف کی جڑیں ابھری ہوئی ہیں وہیں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور جہاں اس پہاڑ کوہ کاف کی جڑیں زمین کی سطح پر آ کر رک جاتی ہیں تو وہ زمین پھر پتھریلی زمین ہوتی ہے، اور جہاں اس پہاڑ کی جڑیں زمین کی سطح سے قدرے نیچی ہوتی ہیں وہ پھر نرم زمین ہوتی ہے، میدانی علاقہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جس علاقے میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے، جہاں تو اللہ پاک کوہ کاف کو حکم عطا فرماتا ہے، تو کوہ کاف اس علاقے کی جڑ کو جنبش دیتا ہے، ہلاتا ہے، تو وہ اس علاقے کی زمین لرز اٹھتی ہے اور وہاں پر پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، چند دنوں پہلے مسلم ممالک میں سے چند ملک ترکی، سیریا، لبنان اور اردن کے اندر بہت ہی خطرناک اور شدید قسم کا زلزلہ آیا ہے، اور محققین نے بتایا کہ یہ زلزلہ صرف 40 سیکنڈ کے اندر آیا۔ اللہ اکبر! آج میں اور آپ سوچیں، اگر 40 سیکنڈ کے اندر ہمارے اوپر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا کہ ودن 40 سیکنڈ، صرف 40 سیکنڈ کے اندر کئی لوگ ایسے جو گھر والے تھے وہ بے گھر ہو گئے، کئی لوگ ایسے جو اولاد والے تھے وہ بے اولاد ہو گئے، کئی لوگ ایسے جو صحت مند تھے وہ زخمی ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور اللہ اکبر، کئی ایسے لوگ جو 40 سیکنڈ پہلے زندگی کے مالک تھے، جان والے تھے، اپنے جسم کے اندر روح رکھتے تھے، 40 سیکنڈ کے بعد ان کے پاس وہ جان نہیں تھی، ان کے جسم کے اندر روح موجود نہیں تھی۔ اور اللہ اکبر، کئی ایک ایسی تصاویر سامنے آئیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ لرز اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم بھی اپنے ترکی، شام، لبنان، اردن کے مسلمانوں کو اس مشکل وقت کے اندر یاد رکھیں۔ آئیے ہم بھی ان کی مدد کریں، جہاں بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے ممالک اس کار خیر کے اندر حصہ ملا رہے ہیں، وہیں پر آپ کی اور میری اپنی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRFB خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ الحمدللہ ترکی کے اندر جمعیہ فیض مدینہ کے نام سے ہمارے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ رجسٹرڈ ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری وہ عظیم دینی تحریک ہے کہ جو دنیا کے کئی ممالک کے اندر دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ترکی کے مسلمان بھائیوں کی، شام کے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، تو آئیے ہم بھی دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ مل کر ان کی مدد کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی۔